بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خالد محمود ہے اور میں طاہر کا والد ہوں، اور چونکہ ہم نے پہلے رمضان کے شروع میں نے ایک دن طاہر کو کہا تھا کہ ہم لوگ اس طرح کریں کہ بلکہ طاہر نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ درس دیا کریں، تو میں نے کہا تھا کہ درس ہم اس طرح کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم شروع کرتے ہیں، اور میں اپنے جو کچھ چھوڑا موڑا مجھے پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر، تو میں وہ بیان کروں گا۔ تو چونکہ وہ رمضان کا مہینہ تھا، اس لیے وہ سب کو یہی شوق ہوتا تھا کہ ہم زیادہ پڑھ لیں قرآن پاک، اس وجہ سے پھر ہم وہ نہ شروع کر سکے، چونکہ وہ ہر ایک کے یہی خواہش تھی کہ میں زیادہ پڑھ لوں، تو اس وجہ سے وہ ہم رمضان میں شروع نہیں کر سکے تھے۔ تو اب رمضان چونکہ گزر چکا ہے اور ہم لوگ صبح جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ بار بار طاہر نے مجھے یہی کہا کہ آپ تھوڑا درس دیا کریں، تو میں نے کہا کہ میں تو پھر اسی موضوع پر درس دے سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ بیان کروں، تو میں اسی موضوع پر کوشش کروں گا، اور میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کو تو کسی قیمت پہ انسان پورا کر سکتا ہی نہیں، تو جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں کوشش، اس کے باوجود چونکہ اللہ کہتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور ساتھ میں اس کے فرشتے بھی دہراتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ صفت ہے یا وہ سیرت ہے جو جس کو ملائکہ بھی ساتھ میں دہرائیں، تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس بات پر تھوڑا چلیں کہ ہم کہاں تک اس کے حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں آج اس کا پہلا حصہ شروع کرتا ہوں، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے جو خاندان ہیں اس پر تھوڑا بات کروں گا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قریش جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کنیت ہے اس میں آتا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ مناف وغیرہ جو آپ کے پردادا تھے بلکہ چردادا تھے، تو وہ مطلب اس طرح ہے بات کہ عبد المناف والے جو تھے نا وہ 4 بھائی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چردادا جو تھے، تو ان میں سے جو بہت لائق تھے اس وقت عبد المناف کے حصے میں ہی جو حرم کعبہ وغیرہ کا جو انتظام تھا نا وہ ان کے ذمہ تھا، اور وہ بہت ہی یعنی جسے دانا کہتے ہیں انسان تھے، اور ان کے زمانے میں تو کسی نے کوئی بات نہیں کی، لیکن جب مناف جو ہے وہ ان کا وفات کا وقت نزدیک آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ آپ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اس کے کام کے لیے تیاری کرے، تو چونکہ ان کے بھی آگے پھر 4 ہی بیٹے تھے، اور ان 4 میں سے جو سب سے لائق تھے وہ اپنا تھے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے ابھی آگے پھر 4 تھے، ان کا نام ان سب میں سے جو سب سے لائق تھے ان کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم جو تھے وہ
بہت دنا اور بہت ہی، یعنی ہاشم کے زمانے میں ہی یہ جو شروع ہوا ہے دوسرے ملکوں میں جا کر تجارت کرنے کا پیشہ، جو کہ یہ قریش اور مکہ کے لوگوں کا پیشہ تھا، اور وہ ہاشم کی وسادت سے ہی ہوا ہے۔ اس نے اس زمانے میں یہ جو حبشہ ہے، اس وقت یہ یمن کا علاقہ جو تھا وہ حبشہ، جو جسے ایبیسینیا اس وقت کہا جاتا تھا، اور آج کل اسے ایتھوپیا وغیرہ کہتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں شیبہ جو ہاشم جو تھے، یہ وہاں تک سفر انہوں نے کیا، اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے تجارت کا ذکر کیا اور ان سے معاہدے کیے کوشش کر کے، تو اسی بات پر زور دیا کہ ہم آپ سے تجارتی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہی یہ جو شام کا علاقہ ہے، اس وقت یہ جو یہ عیسائی قومیں ہیں، یہ ان کے تسلط میں تھا، تو ان سے بھی اسی طرح انہوں نے کئی سفر کیے اور ان سے بھی اسی طرح معاہدہ کیا کہ ہم لوگ آپ سے تجارتی کاروبار کریں گے، اور اس بنا پر اس کا جو سکہ تھا بہت ہی مکہ میں خاص کر کے، اور اس سے آگے پیچھے بھی اسی طرح ہی پورے جو عرب کے قبائل تھے ان میں ان کا نام مشہور ہو گیا۔ اور یہ ہاشم جو تھا، یہ اس کے پھر آگے 4 بیٹے ہوئے۔ تو ہاشم جو تھا یہ پھر ایک وقت میں آ کے جب شام کو جا رہا تھا تو واپسی میں اس نے یثرب، جسے آج کل مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، وہاں ٹھہرے۔ وہاں ان کے کچھ دوست تھے جو وہاں تھا، جب قافلے جاتے تھے تجارت کے لیے تو ان یثرب سے بھی لوگ جاتے تھے وہاں پر، تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی، تو پھر ان کے ساتھ ہی واقفیت ہونے کی بنا پر آپ یثرب میں آئے اور وہاں کافی لمبا جو وقت گزارا، اور وہاں پر آپ نے ایک شادی کر لی۔ سلمہ نام کی ایک لڑکی تھی جس سے آپ نے شادی کی، اور ان کے بطن سے پھر آگے شیبہ پیدا ہوئے۔ شیبہ وہ ہیں جسے ہم آج کل نہیں بلکہ اسی زمانے میں ہاشم تو چونکہ پھر واپس مکہ آ گیا، لیکن وہ لڑکا اور ان کی والدہ جو وہاں یثرب میں ہی ٹھہرے، لیکن جب وہ کچھ عرصہ کے بعد پھر تجارتی گئے وہاں پر تجارت کے لیے، تو وہیں رہتا شام میں ہی ان کی وفات ہو گئی ہاشم کی۔ تو ان کے جو ہاشم کے بعد جو یہ متولی کا کام تھا، یعنی خدمت کا کام، وہ مطلب ان کے جو بڑے بھائی تھے ان کے سپرد ہوا کہ آپ یہ خدمت انجام دیں۔ تو چونکہ وہ اس پائے کے نہیں آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو اس طرح پتہ چلا کہ ہم لوگ ہاشم نے شادی کی تھی مدینہ منورہ میں، تو وہاں پر ان کا ایک بیٹا ہے، اور وہ اتنا سمجھدار اور سوجھ بوجھ والا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اس زمانے میں۔ ابھی وہ بچے ہی تھے، تو جب اس کا پتہ چلا کہ واقعی یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں یہ اسی طرح ہی ہے، تو اس نے وہاں سے قصد کیا اور وہ مدینہ منورہ یثرب پہنچا، اور وہاں جب انہوں نے بنو نجار کے وہ خاندان میں سے لڑکی تھی سلمہ جو تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہاشم کا بیٹا ہی ہے جو شیبہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسے لے جانا چاہتا ہوں ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی امانت ہے، لے جائیں۔ جب وہ لے کر مدینہ مکہ مکرمہ میں واپس آئے، تو اس وقت جو
جو مکے کے لوگ تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا ابھی پورا جوان بھی نہیں ہوا، اس کو یہ مطلب لے کے آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے طرف سے ہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کسی غلام کا بیٹا ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ہاشم کا، اور لوگوں نے اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس کا کہا کہ نہیں، یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے، یعنی غلام کا بیٹا ہے۔ تو اس طرح وہ مکہ میں ہے، اور جو مطلب تھا اس نے دیکھا کہ واقعی یہ بہت سمجھدار بچہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں جو یہ حرم کی خدمت ہے نا، اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سب بھائی مل کے کریں گے۔ تو دوسرے بھائی چونکہ اس پائے کے نہیں تھے، تو انہوں نے بھی ساروں نے مل کے کہا کہ نہیں، آپ یہ ذمہ داری ادا کریں۔ تو انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ جو تھے حرم کا کام، انہوں نے بہت ہی تنگ کرنا شروع کر دیا جو دوسرے تھے، جو جسے آج کل بنو امیہ کہا جاتا ہے، یا یہ جو ابو سفیان کا والد تھا، دیکھو میرے ذہن سے نام اتر گیا ہے، ابی بن خلف، یہ جو تھے، یہ سارے جو تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان لڑکا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے، تو انہوں نے ہر بات میں، تو چونکہ پہلے سارا ہی یہ کام جو تھا یہ ان کے سپرد تھا، یعنی جو اب ہاشم تھا، حرم کا جتنا بھی کام تھا یا مکہ کا جو بھی نظام تھا وہ سارا اس کے انڈر تھا، لیکن جب انہوں نے شور کیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہونا چاہیے اس کے بعد، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی حرم کی خدمت کریں۔ تو انہوں نے پھر اسی طرح کیا کہ وہ جو کام تھا وہ پنچایت نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے 5 کام تھے سارے، ان میں سے جو عدالتی کام تھا، دوسرا جو کسی کا وفد آنے کا، یا کوئی کسی جگہ جنگ کرنی ہو یا لڑائی وغیرہ، تو وہ یہ جو امیہ تھا اور دوسرے جو تھے خاندان ان کے سپرد کیا، اور 2 کام جو تھے وہ ان کے ذمہ آ گئے۔ ایک تو رفع یامہ کا، یعنی جو حرم حج کے دنوں میں یا جو عمرے کے لیے لوگ آتے تھے ان کو خدمت کرنا، ان کی تکلیف کا مداوع کرنا، اسی طرح سقا کا کام، یعنی پانی پلانے کا حاجیوں کو، وہ کام، یہ 2 کام جو تھے وہ شیبہ یعنی عبد المطلب کے حصے میں آ گئے۔ تو انہوں نے ہاشم کے زمانے میں ہی یہ جو امیہ خاندان تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نام سارا یہ کما کے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے رہ رہے ہیں، انہوں نے اسی بنا پر کہا کہ ہم بھی حرم کا حصہ لینا چاہتے ہیں خدمت کا۔ تو انہوں نے اب اپنی طرف سے کوشش کی کہ ان کو کسی طرح مان کر دیں، لیکن چونکہ وہ بہت ہی سخی آدمی تھا، تو اس وقت اس کی تو کوئی پیش نہیں گئی امیہ خاندان والوں کی، تو وہ جو تھے اپنا دونوں خدمتیں جو ہیں وہ چلتی رہیں، لیکن ہاشم نے جو تھا ان کو کچھ جو ذمہ داریاں دی تھیں، ان کی وجہ سے یہ بھی مطلب مکہ میں جو وہاں پنچایت بیٹھتی تھی نا، اس میں ایک سردار یہ بھی تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ہم اس لائق ہیں کہ ہم بات کر سکیں، تو انہوں نے اپنا جو مقدمہ تھا وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا کہ ہم لوگ اس طرح کرنا چاہتے ہیں۔
تو مکے کے جو تھے تھوڑے اسی طرح کے لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ مشکل ہے آپ کے لیے، نہیں ہو سکے گا. لیکن اس نے کہا کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے مقابلے میں آ جائیں ہاشم جو ہے، اب یہ امیہ جو تھے. تو وہ پہلے تو کسی نے خیال نہیں کیا، لیکن جب اس نے بار بار مکہ میں گھوم پھر کے ہر مجلس میں، ہر رستے میں کھڑے ہو کے یہی کہنا کہ میں ہاشم کے مقابلے میں آنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ مقابلہ کر لیں. لیکن جب وہ ہاشم کو پھر پتہ چلا، پہلے تو اس نے ٹالنا چاہا کہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب اس نے ضد ہوا تو اس نے کہا کہ پھر کس طرح کرنا ہے. تو امیہ نے یہ کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ کسی تیسرے کو بناتے ہیں جو ہمارا فیصلہ کر دے کہ ہم میں سے کون خدمت کرنے والا ہے زیادہ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس طرح کر لو. تو اس کے لیے انہوں نے جو منصب چنا نا، وہ مکہ میں ایک راہب تھے، جسے مطلب کسی کے ساتھ کوئی اتنا لگاؤ نہیں ہوتا، بس خدا سے یہاں جو اس وقت ان کے تھے جس کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ اس میں مگن رہتے تھے. تو اس آدمی کو انہوں نے اس فیصلہ کے لیے نا کیا منتخب. تو جب وہ اس نے 3 شلوک پڑھے جو اس وقت وہ ان کے راہب کے جو انہوں نے یاد کی ہوئی تھی، ابھی بنائی ہوئی تھی خدا کی یا جس کی بھی وہ عبادت کرتے تھے اس کے متعلق، تو اس نے تو 3 شلوک کے بعد فیصلہ کر دیا کہ ہاشم جو ہے نا وہ، اور اس نے جو ساتھ شرط رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ جو ہوگا، جس کو مطلب کم دکھایا جائے گا، وہ جو کامیاب ہو جائے گا اس کو 50 اونٹ دے گا انعام میں، اور ساتھ میں 10 سال کے لیے وہ آدمی جو ہے مکہ چھوڑ کر چلا جائے گا. تو جب اس راہب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم لوگ جو ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاشم جو ہے وہ ان صفات میں امیہ خاندان سے بہت زیادہ بہتر ہے. تو فیصلہ ہو گیا. تو ایک تو اس کو 50 اونٹ دینے پڑے امیہ کو، ہاشم کو دینے پڑے، اور ساتھ ہی 10 سال کے لیے وہ جلا وطن ہو گئے، اور 10 سال پھر وہ یہ شام وغیرہ کے علاقے میں گھومتے پھرتے رہے. لیکن جب وہ ان کی وہ مدت پوری ہوئی تو واپس آئے، تو انہوں نے اسے سبق نہیں حاصل کیا، اسی طرح ہی وہ اپنے سرداری کے جو جوہر تھے وہ دکھانے کے لیے پھر لیکن اس ٹائم آ کے یہ جو تھے ہاشم فوت ہو گیا، تو جو دوسرے اس کے بھائی تھے وہ اتنے سمجھدار نہیں تھے امیہ کے مقابل پر. تو انہوں نے اتنا زور دیا کہ وہ ان کو صرف حج کے دنوں تک ہی محدود کر دیا کہ آپ حج کے دنوں میں صرف پانی پلایا کریں گے اور جو ہے وہ رفائی کام کریں گے، باقی سارا سال جو ہے وہ ہم کریں گے. تو اسی بنا پر ہی جو وہ مطلب گیا تھا مدینہ منورہ اس لڑکے کو لینے کے لیے، جب وہ لے کر آیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ اب اس بچے کے سپرد کریں گے یہ اپنی جو باتیں ہیں یا سپرداری. لیکن جب وہ بچہ جو تھا اس نے ایسا کام کیا کہ وہ خود ہی اتنا مطلب ہر کام، بلکہ اسی زمانے میں آ کے مکہ میں قحط پڑ گیا، اور وہ چونکہ اتنا اس میں سمجھ بوجھ تھی کہ اس نے اپنے پاس سے اتنی لوگوں کی خدمت کی کہ وہ مکہ کا پورے مکہ کا سردار کہلانے لگا، اور اس نے جو رفائی کام تھے خود ہی لوگوں نے کہا کہ کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بہت ہی اس نے نام پھر کمایا ہے.
تو ایک وقت میں آ کے جب وہ عبد المطلب تھا، اس وقت جو اس نے 2-3 سفر کیے ہیں، ہاشم نے جو کیے تھے، ان سفروں کے نام انہوں نے رکھے ہیں رحلت ثنا اور رحلت سیف، یعنی جو شام کو جاتے تھے وہ کہلاتے تھے سیف، اور جو یمن کی طرف جاتے تھے وہ ثنا کہلاتے تھے۔ تو امیہ کی جو رقابت تھی وہ اس قدر بے لوث تھی، اور امیہ بن عبد الشمس یہ دونوں بھائی تھے، امیہ بن خلف اور امیہ بن شمس عبد الشمس، اور یہ تینوں جب بیٹھتے تھے مجلس میں تو وہ ایک دوسرے پر جرح کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، لیکن جب اس نے سارا کنٹرول سنبھال لیا تو وہ فیصلہ جب ہوا تھا تو اس وقت وہ جو رقابت ہے یا عداوت ہے اس میں کر تو کچھ نہیں سکے، لیکن دل میں یہ بغض پال لیا کہ ہم ان سے کسی نہ کسی طرح ان کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب عبد المطلب کی وفات ہو گئی تو ہاشم کے پوتوں میں کوئی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اس خاندان کی غربت کی حالت میں ملحق ہو کر کمزور تو کمزور ہوتے چلے گئے، اور پھر انہوں نے جو تھا اپنا یہ عبد المطلب وہی ہیں جو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور انہوں نے پھر جب کامل ہو گئے تو انہوں نے خدمت کرتے ہوئے، چونکہ انہوں نے بھی کئی شادیاں کی تھیں عبد المطلب نے، تو ان کے اور امیہ کے جو آپس میں اختلاف چل رہے تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ جو ہے یہ جو یار میرے نام نکل گیا، کیونکہ یہ جو امیہ والے تھے نا، انہوں نے مطلب جو تھے ہاشم کے دوسرے بھائی، ان میں سے ایک کا نوفل تھا، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اسی طرح جو ان کا دوسرے بھائی تھے ان کو ساتھ ملا لیا، اور یہ جو شیبہ تھے اس کے مقابل آ گئے، تو انہوں نے پھر پورا اپنی طرف سے ان کو کھینچا توانی میں اتنا مجبور کر دیا کہ وہ بہت ہی کمزور ہو گئے، اور پھر مجبور ہو کر ہی وہ جو مطلب گئے تھے نا وہاں پر ان کو لینے کے لیے، تو انہوں نے آ کر جو تھا ان کو بتایا، بنو ہاشم کے صرف مطلب جو ان کے تایا تھے ان کے ساتھ تعلقات تھے، باقی جو دوسرے تھے اپنا بنو نوافل اور بنو عبد الشمس یہ مخالف جتھے میں شامل ہو گئے، اور بنو ہاشم اور دیگر مسلمانوں کو کفار مکہ نے شیب ابی طالب میں جن کو بند کیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے، تو جو 2 خاندان بنو قریش کے تھے ان میں جو عبد مطلب تھا وہ اور بنو یہ ہاشم یہ دونوں قبیلے تھے، باقی دوسرے جو غریب مسلمان تھے وہ تھے شیب ابی طالب میں، اور یہ بہت
دکھ کا زمانہ تھا اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب انہوں نے کیا تھا. تو ہم لوگ میرے خیال میں یہاں تک اس کو آج رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اگلا حصہ جو ہے کل صبح انشاءاللہ پھر شروع کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے.